یہ وطن ہمارا ہے، ہم ہیں پاسبان اس کے۔ 14 اگست سن 1947 میں اللہ رب العالمین نے بر صغیر پاک و ہند کے رہنے والے مسلمانوں پر بہت بڑا انعام اور احسان کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایک خطہ ان کو عطا کیا۔ یہ خطہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے، صرف بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ساری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے۔ یہ واحد خطہ ہے جس خطے کو دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اللہ رب العالمین نے استقلال عطا کیا۔ مسلمانوں کے لیے مسلمان پاکستان میں ہر سال 14 اگست کو آزادی کی خوشی مناتے ہیں۔ منانی چاہیے خوشی، کیونکہ یہ اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کا انعام ہے۔ اللہ نے اس کو ہر قسم کے خزانوں سے بھرا ہوا ہے، اس ملک کو، اس خطے کو۔ تو اصل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد تھا اس کو امت کے اکثر لوگوں نے فراموش کر دیا ہوا ہے۔ ہمارے سیاستدانوں نے بھی اس کو فراموش کر دیا ہے اور عوام الناس نے بھی اس کو بھلا دیا ہے، بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا کہ یہ خطہ اللہ کی زمین پر صرف اللہ کی عبادت کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کی عبادت کا خاتمہ کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے، اور ساری دنیا کو، انسانیت کو ایک اللہ کی عبادت پر کھڑا کرنے کے لیے، اور تمام انسانوں کو اللہ رب العالمین کے دین پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر کھڑا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ خطہ، یہ عظیم نعمت عطا کی مسلمانوں کو۔ تو ہم نے یہ چیز سرے سے جو ہے نا بلا رکھی ہے۔ 71 سال گزرنے کے باوجود وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلق اطاعت کا جو حق ادا ہونا چاہیے تھا وہ حق ادا نہیں ہو رہا۔ تو ہمیں ایک تو پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اپنے اس نظریے جس کی بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا تھا اس نظریے کی طرف پلٹنا ہے، تاکہ صحیح معنوں میں ہم آزادی کی خوشی کا حق ادا کر سکیں اور آزادی کے تقاضوں کو پورا کر سکیں، اور ساری دنیا میں مظلوم مسلمانوں کو جو ہے نا وہ ظلم و ستم کے شکنجوں سے نکال کر، ان کو بربریت سے نکال کر امن اور سلامتی کی زندگی عطا فرمائیں۔ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پاکستان چونکہ اسلام کے نام پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی جاگیر ہے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن پوری انسانیت کو امن اور سلامتی فراہم کرنا تھا، غیر مسلموں کو بھی امن اور سلامتی فراہم کرنا۔ پاکستان میں غیر مسلموں کے حقوق، ان کا مکمل تحفظ پاکستان کے آئین کے اندر موجود ہے۔ ہمیں صرف پاکستان کے اندر رہنے والے نہیں، ساری دنیا کے انسانوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نظریے کا مطلب ہی یہ ہے۔ یہ ساری زمین اللہ کی ہے اور ساری دنیا پر، ساری زمین پر بسنے والے انسان اللہ کے بندے ہیں، اور ساری دنیا پر بسنے والے انسانوں کو اللہ کے دین کے تابع ہونا ہے، تاکہ ان کی دنیاوی زندگی بھی کامیاب ہو جائے، سرخرو ہو جائیں دنیا میں، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کی جنتوں کے وارث بن جائیں۔ تو یہ 14 اگست ایک تو ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنے اس منہج اور بنیادی جو ہے نا وہ نظریے کی طرف رجوع کریں، لوٹیں، تاکہ ہم حقیقی معنوں میں خوشیاں منانے والے بن سکیں اس پاکستان کی عطا ہونے کی نعمت پر۔ دوسرا، پاکستان بن تو گیا ہے لیکن بہت سے مسلمان ہندوستان کے اندر وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پاکستان سے الحاق چاہتے ہیں۔ کشمیر کے اندر ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، تو یہ پاکستان کی آزادی کا حصہ ہے،
یہ کشمیر حقیقت میں جغرافیائی طور پر بھی پاکستان کا جز ہے اور پاکستان کا ہی حصہ ہے، اور قانون کے مطابق بھی جس کی بنا پر یہ پاکستان کو الگ کیا گیا ہندوستان سے، اس کے تحت کشمیر پاکستان کا حصہ بنتا تھا، لیکن کچھ سازشیوں کی، اسلام دشمنوں کی سازش کی وجہ سے وہ اس کو پاکستان کا حصہ نہیں بننے دیا گیا۔ تو ہمیں 14 اگست کی آزادی کے موقع پر اپنے ان بھائیوں کے ظلم و ستم کو ختم کرنے کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے، تاکہ وہ بھی اس آزادی کی نعمت سے مالا مال اور فیض یاب ہو سکیں۔